کے رواں رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے۔ کہاں جہاں چاند تاروں کی بات ہوتی ہے، کہاں جہاں چاند تاروں کی بات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، کہاں جہاں چاند تاروں کی بات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے، جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ دوست بزرگوں، میں اب اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اور چاہتا ہوں کہ پروگرام کو شروع کیا جائے، اس لیے ہر ایک چیز کی ترتیب ہوا کرتی ہے ہر مذہب کے اندر، ہر مسلک کے اندر، کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ذاتی اور مذہبی کتاب جو ہوا کرتی ہے، اس مذہبی کتاب سے اس پروگرام کو، اس محفل کو شروع کیا جاتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب کے اندر جو سب سے لائق اور فائق کتاب ہے، جو آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور بہتر کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے، کہ ساری آسمانی کتابیں چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، دوست بزرگوں، ان کے ماننے والوں نے اپنی من مرضی کے مطابق ان کتابوں کو رد و بدل کیا ہے، چاہے آیت ہو، چاہے نقطہ ہو، چاہے صفحات ہو، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی کتابوں کو رد و بدل کیا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، آج جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، جس کتاب جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو آخری کتاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، وہ آسمانی کتابوں میں سب سے برتر اور فائق کتاب ہے، تو وہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف وہ کتاب ہے جو آج تک دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں آئی ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم کی آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کے حروف کو تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی بدلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی قرآن کریم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کریم سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہو اس شعر کے ساتھ، کہ جس طریقے سے جناب جوہر کانپوری نے کہا تھا اپنے شاعری کے اندر کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشی ہے تو توفیق کے سفر بھی دینا۔ اور جوہر کانپوری نے دوسرے انداز میں کہا کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کو صدر محترم کی اجازت سے، آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم جو ہیں وہ حضرت مفتی جعفر صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، امام و خطیب مسجد قباء ساگر سٹی، میں ان کی اجازت لیتے ہوئے میں اپنے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تلاوت کے لیے میں بلانا چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو جلسے کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو جلسے کا، اسی نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں تلاوت کے لیے بلانا چاہوں گا محمد طاہر سلمہ کو کہ وہ دائز پر تشریف لائیں اور قرآن کریم کو بہترین انداز میں، جس طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے، جس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، آئیے دائز پر تشریف لائیے اور اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔